ہم بی وائی سی کے کیمپ پہ موجود ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں لاپتہ افراد کا جو کیس ڈیل کرتی ہیں نامور لائر ہیں ایمان مزاری صاحبہ۔ ایمان صاحبہ، آج بی وائی سی کے کیمپ کو تقریباً تیسرا ہفتہ ہے، لیکن پریس کلب پورے کو سیل کیا گیا ہے۔ ان کو پریس کلب کے سامنے احتجاج ریکارڈ کروانے کی اجازت بھی نہیں مل رہی ہے۔ یہ لوگ روڈ پر سراپا احتجاج ہے، جو کہ بالکل اپوزٹ ہے جو اسلام آباد پولیس کا فیسیلیٹیشن سینٹر بنایا گیا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کچھ آوازیں ہمیں آ بھی رہی ہیں، پنجابی یونین آف جرنلسٹ بھی یہاں پر سراپا احتجاج ہو گئی ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ پنجابیوں کی کلنگز کی جا رہی ہیں بلوچستان میں۔ سب سے پہلے میرا آپ سے یہ سوال ہوگا، کیونکہ آپ ان کے کیس کو بھی ڈیل کرتی ہیں، بتائیے گا کیوں پنجاب سے یہ مطالبہ اٹھتا ہے کہ یہ لوگ مذمت نہیں کرتے ہیں جب پنجابیوں کی کلنگز ہو جاتی ہیں؟ کیا ان عورتوں کا، ان خاندانوں کا کوئی براہ راست تعلق ہے ان کلنگز سے، اور یہ کیوں مذمت کریں؟ دیکھیں، یہ ایک ریاستی ڈیفلیکشن پالیسی ہے جو ریاست کے کچھ ڈاؤٹس پروپیگیٹ کرتے ہیں۔ اصل حقیقت تو یہ ہے کہ جب بھی ان سے یا تو مذمت مانگی گئی ہے یا انہوں نے خود اپنا موقف پیش کیا ہے، بی وائی سی نے ہمیشہ ہر قسم کے وائلنس کی مذمت کی ہوئی ہے، اس کے خلاف آواز بلند کی ہوئی ہے۔ جب ان کی پریس کانفرنسز ہوتی ہے تو صحافی جب یہ سوال پوچھتے ہیں اور وہ جواب بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم مذمت کرتے ہیں، ان کے لیے یہ جواب ڈائجسٹ نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک پروپیگنڈا ٹول کے طور پر نیریٹو استعمال کیا جا رہا ہے، اور بہت افسوس کی بات ہے کہ پنجابیوں کے حقوق آپ کو صرف اس ٹائم یاد آتے ہیں جب بلوچ خواتین اور چھوٹی چھوٹی بچیاں اسلام آباد کی سڑکوں پر 19 دن سے بیٹھی ہوتی ہیں، تب پنجابی اٹھ جاتے ہیں۔ کہاں ہیں یہ اپنے حقوق کے لیے لڑنے کے لیے جب یہ ادھر نہ کھڑے ہوں؟ ایمان، ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو ابھی نیا ایک ہمارے سامنے ٹرم سامنے آئی ہے، فتنۃ الہندوستان، جس میں خاص طور پر جو بلوچ علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں ان کو بھی ایسوسیٹ کر کے ایویڈنس بھی میڈیا کے سامنے پروڈیوس کیے جاتے ہیں۔ کیا کہیں گی، کیا واقعی ان کے لوگ جو مارے جاتے ہیں، اور کبھی کہا جاتا ہے کہ انڈیا اون کر رہا ہے، کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ تنظیمیں اون کر رہی ہیں، اور کبھی تصویریں دکھائی جاتی ہیں کہ ڈاکٹر مہرنگ کے ساتھ یہ لوگ کھڑے تھے اور یہ لوگ دہشت گرد ہیں؟ دیکھیں، یہ نیریٹو ڈسٹورشن اس لیے ہے کیونکہ بہت سے لوگوں کو پہلے جبراً لاپتہ کیا جاتا ہے، پھر جب انہیں ریلیز کیا جاتا ہے پھر سے جبراً لاپتہ کیا جاتا ہے، اور جب انہیں لگتا ہے کہ پرامن راستے ریاست خود بند کری ہے تو ڈیفینیٹلی لوگ انسرجنسی کی طرف جائیں گے۔ یہ ایک نیچرل، جو بھی کوئی کانفلکٹ سٹڈی کرے گا اسے یہ بات پتہ ہوگی کہ اگر آپ پرامن آوازوں کو دبائیں گے، انہیں جیلوں میں قید کریں گے، تو لوگ پھر جو آلٹرنیٹیو آپ خود چھوڑ رہے ہیں لوگوں کے لیے اس کی طرف جائیں گے۔ تو یہ کہنا کہ جی مسنگ پرسن دہشت گرد ہیں، اگر ہیں تو آپ پروڈیوس کریں، آپ کی عدالتیں ہیں، آپ کا قانون ہے۔ اگر یہ آپ کے آئین اور قانون کو مانتے ہیں اور ریاست خود نہیں مان رہی، تو ریاست خود سوچے وہ اپنے کانڈکٹ سے کیا پیغام دے رہی ہے۔ تو آپ کو نہیں لگتا یہ مسئلہ دہائیوں سے ہے؟ لاپتہ افراد کا کمیشن بھی بنا، اس کے باوجود یہ حل نہیں ہوا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بہت سارے دہشت گردی کے واقعات آتے ہیں، ایون کہ جو لوگ مارے جاتے ہیں ان کو بھی سامنے نہیں لایا جاتا، شناخت نہیں کروائی جاتی۔ جو یہ بیانیہ حکومت کی جانب سے بھی ہے کہ لاپتہ افراد دہشت گردی میں ملوث پائے جاتے ہیں، جیسے ہم نے سابقہ دنوں میں یہ واقعہ دیکھا تھا جعفر ایکسپریس کے بعد سے، ڈاکٹر مہرنگ کی گرفتاری 3 ایم پی او کے تحت اٹھانا، یا پھر یہ بھی کہا گیا کہ یہ لوگ لاشیں لینے ہاسپٹل پہنچ گئے تھے، ان لوگوں نے حملہ کر دیا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اس طرح کی آنکھ مچولی سے کیا یہ مسئلہ کسی اور رخ لے جانے کی کوشش ہے، یا اس کا حل ہی موجود نہیں ہے؟ دیکھیں، اس کا حل ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ تمام جو ریاستی ادارے ہیں، ڈپارٹمنٹس ہیں، وہ اپنی آئینی حدوں تک رہیں، ان آئینی حدوں کو پار نہ کریں۔ اور یہ جو پرابلم ہے یہ ادھر سے یہ رائز کرتا ہے جب آئین کو جو ریاست خود ہے وہ تسلیم نہیں کرتی۔ جعفر ایکسپریس کا جو اٹیک ہوا اس پر بھی اتنی نیریٹو ڈسٹورشن ہوئی کہ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ اور بی وائی سی کیا بات کر رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ جو لاشیں ریاست کہہ رہی ہیں کہ اتنی تعداد میں آئی ہوئی ہیں، اس سے زیادہ تعداد ادھر موجود ہے، اور یہ بلوچستان میں بہت عام بات ہے کہ اگر 3-4 بھی لاشیں کسی ہسپتال میں ہو، 1000 بندہ بھاگتا ہے ہسپتال میں دیکھنے کے لیے کہ کیا یہ میرا پیارا تو نہیں ہے جو 15 سال پہلے، 10 سال پہلے میری آنکھوں کے سامنے جبراً لاپتہ کیا گیا ہو۔ تو یہ جو نیریٹو ہے اسٹیٹ کا، یہ بہت آپ کہہ سکتے ہیں کرول نیریٹو ہے اور کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے، کیونکہ اس سے لوگوں کے دلوں میں مزید نفرت بڑھے گی، اور اگر آپ پرامن جو مزاحمت ہے اس کے راستے بند کریں گے تو ہم 1971 والی سچویشن دیکھ رہے ہیں، اور وہ بہت خطرناک سچویشن ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کیونکہ جو صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے بلوچستان میں، ماضی میں ہم نے دیکھا کہ بلاول نے بھی ان کے ساتھ سالیڈیرٹی شو کی، پی ایم ایل این کی وفاق میں بھی گورنمنٹ ہے، پنجاب میں بھی ہے، باقی جگہوں پر بھی ظاہر ہے وہ پارلیمانس میں موجود ہیں۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے جب کوئی اپوزیشن میں ہوتا ہے تو ان کے وعدے یا ان کی باتیں، ان کے نعرے کچھ اور ہوتے ہیں، جب وہ گورنمنٹ میں آتے ہیں تو ایک سنجیدہ انسانی مسئلے کو بھی، بحران تو وہ بن جاتا ہے لیکن اسے حل کرنے میں کیوں ناکام نظر آتے ہیں؟ کیونکہ 70 سالوں سے اس ملک میں صرف ایک حکومت ہے، وہ سیاسی جماعتیں
باتیں یا ان کی شکلیں تبدیل ہوتی ہے، لیکن اصل جو طاقت ہے وہ ایک ڈپارٹمنٹ ہولڈ کرتی ہے، اور وہ ڈپارٹمنٹ نے پورے ملک پر اپنے آپ کو مسلط کیا گیا ہے. پورے ملک کے وسائل اس ڈپارٹمنٹ کے قبضے میں ہیں، اور اس ڈپارٹمنٹ کی پالیسیاں اس ملک کو تباہ پہلے بھی کر چکی ہیں اور آج بھی اس راہ پر لے کر جا رہی ہیں جہاں ہماری فیڈریشن کی انٹیگریٹی کو بہت نقصان ہو سکتا ہے. تو اس کے بجائے کہ وہ ادھر بیٹھے لوگوں کو غدار کہیں جو آپ کے آئین اور قانون کو مانتے ہیں، بہتر ہے ادھر آئیں، ان سے ڈائلاگ کریں، ان سے بات چیت کریں، اور جو انسرجنسی کی ریکروٹمنٹ دن بدن آپ کے کانڈکٹ کی وجہ سے بڑھ رہی ہے اسے کم کیا جائے. جب تک سیاستدان جو ہیں وہ طاقتور حلقوں کی سہولت کاری نہیں چھوڑیں گے، پاکستان میں ریئل ڈیموکریسی بحال نہیں ہو سکتی. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد سے بھی ہم نے دیکھا ہے کورٹ پیکنگ ہو چکی ہے، سب کینگرو کورٹس کہتے ہیں. کلیکٹیو پنشمنٹس چاہے ہم سیاسی کیسز میں دیکھیں یا پھر لاپتہ افراد کے کیسز کو دیکھیں، کیا کہتی ہیں کہ آپ کو کورٹ سے کوئی امید ہے؟ دیکھیں، ہم امید تو کبھی نہیں چھوڑنا چاہتے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ ڈاکٹر مارنگ بلوچ کا کیس دیکھ لیں تو کس طرح BYC قیادت کو پہلے 3 مہینے سے زیادہ MPO کے تحت ڈیٹین کیا گیا. وہی ہائی کورٹ جو عام طور پہ MPO آرڈرز کو سیٹ اسائڈ کرتی ہے، ان کے کیسز میں انہوں نے یہ نہیں کیا، ایگزیکٹو کو واپس بھیجا، پھر 10 دن ریمانڈ، 15 دن ریمانڈ، اور اب 20 دن ریمانڈ. کس مقصد کے لیے؟ کوئی سپریم کورٹ کی اس پہ ججمنٹس ہیں، کوئی جورسپروڈنس ہے کہ ریمانڈ کا مقصد ہونا چاہیے. آپ نے تو مقصد بتائے بغیر اتنا لمبا ریمانڈ لے لیا. وہ تو ہم چلیں بلوچستان کی بات کریں، آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کو دیکھ لیں جہاں ڈوگر راج چل رہا ہے آج، اور جہاں اب سے بیجا کی درخواستیں فکس ہی نہیں ہوتی سماعت کے لیے. لارجر بینچ مسنگ پرسنس کا، جس میں 20 سے زیادہ پٹیشنز تھی، پاکستان کے جو ٹوٹل پروونسز ہیں ان سب کی ریپرزنٹیشن تھی کہ لاپتہ افراد ہے ادھر سے. 6 مارچ 2025 کے بعد وہ بینچ بنایا ہی نہیں گیا کیونکہ وہ ٹوٹ گیا تھا اس دن، اور اس وقت سے آج کا دن ہے کہ سماعت ہی نہیں ہوئی ان کیسز میں. تو اس طرح ملک نہیں چل سکتا کہ آپ عدالتیں بھی بند کر دیں، میڈیا بھی بند کر دیں، ہر پرامن جو طریقہ ہے جو قانون کے تحت ہے اسے آپ بند کریں، اور پھر آپ کہیں جی انسرجنسی رائز ہو رہی ہے، دہشت گردی زیادہ ہو رہی ہے. یہ تو ایک لاجیکل بات ہے اگر آپ لوگوں کو پش کریں گے، اور ہم بارہا آپ سے منتیں کریں کہ یہ نہ کریں. آپ ویسے عدالتوں میں بھی اس معاملے کو دیکھ رہی ہیں مسنگ پرسنس کے، جیسے آپ نے ڈاکٹر مہرنگ کے حوالے سے بھی ہمیں بتایا. ہمیں بتائیے گا اس کا سلوشن کیا عدالتوں کے ذریعے نکلے گا، کمیشن کے ذریعے نکلے گا، کوئی APC کال کرنی پڑے گی گورنمنٹ کو، اور جو سرکار ہے اصل میں ان کو مل کر کیا لاہ عمل بنانا ہوگا کہ یہ انسانی مسئلہ حل ہو؟ اس کا ایک ہی سلوشن ہے، وہ سلوشن ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں اکٹھے بیٹھے، چاہے وہ ابھی جو حکومت میں، کیونکہ کل وہ بھی حکومت میں نہیں ہوں گی اور ان کے ساتھ بھی وہی ہونا ہے جو آج وہ دوسروں کے ساتھ کر رہے ہیں. تو تمام سیاسی پارٹیز کو بیٹھنا چاہیے، تمام وکلا تنظیموں کو بیٹھنا چاہیے، جرنلسٹ گروپس کو بیٹھنا چاہیے، ایک براڈ بیسڈ موومنٹ بننی چاہیے جمہوریت کی بحالی کے لیے. اس ملک میں اس ٹائم پہ اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے کہ ہم کسی جمہوری نظام میں رہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. سب سے پہلے ہمیں جمہوریت بحال کرنی ہوگی، آئین بحال کرنا ہوگا، اور پھر ہم آگے سوچ سکتے ہیں کہ جو ادارے ہیں، جو ڈپارٹمنٹس ہیں، وہ اپنے جو کانٹورز اور پیرامیٹرز ہیں ان میں رہ کے کام کریں. ایک میرا آپ سے آخری سوال، ہم نے دیکھا ہے ماضی میں بڑی بڑی تحریکیں چلی، ایوب دور ہو، ضیاء دور ہو، لیکن موجودہ دور میں مجھے ایسے لگتا ہے یہ جو آپ نے اکٹ کی بات کی ہے نا، ہمیں سول سوسائٹی، ہمیں صحافتی تنظیمیں، ہمیں جو دیگر ادارے ہیں جو کہ آواز اٹھایا کرتے تھے انسانی حقوق کے لیے، وہ سب ڈر رہے ہیں کیونکہ وہ جو ایک لیبل لگایا جاتا ہے نا کہ دیش کے مخالف لوگ ہیں، وہ انڈین ٹرم ہے جو دیش دروہی ہر کسی کو قرار دے دینا، وہ ہم پہ بڑے ٹھپے لگ رہے ہیں کہ ہم باغی بھی ہیں، ہم دہشت گرد بھی ہیں. تو آپ کو لگتا ہے لوگ خوف کی زنجیر توڑیں گے اور آواز اٹھا پائیں گے؟ مجھے امید ہے صرف پاکستانی عوام سے کہ ہم اگر بلوچستان کی عوام کو دیکھیں، پختونخوا کی عوام کو دیکھیں، سندھ کی عوام کو دیکھیں، ان نے کنالز کے جو خلاف اتنی سکسیسفل مزاحمت کی، پرامن مزاحمت کی، ہمیں ان ماڈل سے سیکھنا چاہیے کہ انلیس ہم کلیکٹیولی اپنی آواز اٹھائیں گے کچھ نہیں اس ملک میں تبدیل ہو سکتا. اگر ہر بندہ اپنے سائلوں میں رہ کے کام کرے گا، اور اس میں ایک اور بہت بڑا فیکٹر یہ ہے کہ اس دفعہ ہماری جو بارز ہیں، بہت سی بارز کو کمپرومائز کیا گیا ہے، بارز کی لیڈرشپ کو خریدا گیا ہے، اور اس وجہ سے جو بارز عموماً ہر دور میں ریزسٹنس کرتی تھی، آج وہ بارز سرکاری بارز بن چکی ہیں اور وہ ریزسٹنس نہیں کرنا چاہتی یا کرنا نہیں پا رہی. تو لوگوں نے جو اپنے مفادات لے لیے، آپ کو لگتا ہے کہ مستقبل قریب میں وہ مفادات ہی حاوی رہیں گے؟ جیسے اب بالکل آپ نے صحیح کہا، باہر سے لوگوں کو بڑے شکوے ہیں کیونکہ وکلا اٹھتے تھے، سول سوسائٹی اٹھتی تھی، ہیومن رائٹس کے لوگ اٹھا کرتے تھے، لیکن وہ نہیں اٹھ رہے. دیکھیں، جو آج انہی بوٹوں کے نیچے لیٹ گیا ہے، آپ دیکھ لیں ان کی سیاست بھی ختم ہو چکی ہے. جو بارز میں آ کر ایک وعدے پر انہوں نے ووٹ لیا اور اب وہ بالکل اس کے برعکس باتیں کر رہے ہیں، انہیں بارز میں بھی ختم کیا جائے گا کیونکہ جو نوجوان غیور وکیل ہیں وہ اس چیز کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، اور جو نوجوان پاکستان کی عوام ہے
وہ اب بہت آگے اس بات کو لے کر چلیں گے، کیونکہ اس طرح نہیں چلے گا کہ جی ایک یہ ڈپارٹمنٹ بار بار آ کر ہماری ریزسٹنس کو بھی توڑے، بار بار آ کر ہمیں یہ کہے کہ جی آپ غدار ہو، آپ باغی ہو، جبکہ وہ اس ملک کے آئین کو خود نہیں مان رہے۔ بہت شکریہ ایمان مزاری Thank صاحبہ، you. آپ نے ہم سے گفتگو کی۔